بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 288، آیت نمبر ہے 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا یا قوم، یا میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتن، یہ نشانی ہے، فذروھا، سو تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کے زمین سے کھائے پیے، ولا تمسوھا بسوء، تم میں سے کوئی بھی آدمی برے ارادے سے اسے نہ چھوئے، نہ پکڑے، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پکڑے گا تمہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں بسایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے ہو اس کی ہموار زمین پر، قصوراً بڑے بڑے محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو بطور گھروں کے، فَاذْكُرُوا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ یہ قوم ثمود ہے، عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور قوم، طاقتور ترین قوم، اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے شمال مغربی علاقے میں یہ قوم آباد تھی، آج بھی الحجر کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے، قرآن میں سورہ حجر بھی موجود ہے۔ اس علاقے میں چونکہ پانی کی بہت کمی تھی، تو اسی بنا پر انہیں سمود کہا جاتا ہے۔ سمد کہتے ہیں جہاں پانی تھوڑا ہو، تو پانی تھوڑا تھا، اس لیے اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان جو راستہ شام کی طرف جاتا ہے، وہاں پر آج بھی ان کا شہر جو تھا نا، مدائن صالح، وہ آج بھی موجود ہے، اور وہاں پہ ان کے جو قدیم اثرات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا انعام کیا تھا، ان کو ایک مضبوط قوم جو ہے وہ بنایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تبوک کا جو سفر تھا نا، یہ بھی شام کی طرف تھا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں یہ بستیاں آئی تھیں۔
ان کے قریب ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور چونکہ بستی قریبی تھی تو صحابہ اکرام نے اس کنویں سے پانی پیا تھا جس کنویں سے قوم سمود پانی پیتی تھی۔ تو پانی پی بھی لیا، اور آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا کھانا پکانے کے لیے، اور حتیٰ کہ جو اپنی ہنڈیا وہ پکا رہے تھے اس کے اندر بھی پانی ڈال دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا ہنڈیا انڈیل دو، اور جس آٹے میں پانی ڈال کر گوندا گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، ہم نے یہاں کا پانی نہیں پینا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جلدی سے اٹھے اور آپ آگے چلے گئے، آگے جا کر ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے قوم سمود کی وہ اونٹنی جو اللہ کی تھی وہ پانی پیتی تھی، یہاں سے پانی پی لو۔ تو وہاں سے پانی پیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی قوم سمود کی جو گھر ہیں وہاں نہ جائے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ اللہ کا عذاب ہو وہاں نہیں جایا کرتے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو روتے ہوئے جایا کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر بھی آ جائے گا جو ان پر آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ چونکہ موبائل ہے، سیلفی ہے، تو ہم بطور شوقیہ وہاں پہ جاتے ہیں سیلفیاں کے لیے، یہ غلط ہے۔ تو ایسی بستی، یہ صرف قوم سمود کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی ایسی بستی ہو جہاں اللہ کا عذاب آ چکا ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا کہ ضرورت مجبوری ہے تو روتے ہوئے جاؤ، بطور شوقیہ جانا وہاں پہ اور جا کر سیلفیاں بنانا، تو فرمایا اللہ کا عذاب تم پر بھی آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر واعظ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں اپنے انبیاء سے معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے سمود کی بستی ہے، انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ آیا، ایمان نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ تو بہرحال قال یا قوم اعبدوا اللہ، بات وہی کہ یہ بھی مشرک قوم تھی، کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارا مطالبے کا معجزہ آپ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ معجزہ یہ ہے کہ یہ ایک چٹان ہے، یہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ انہوں نے کہا نہ پہاڑ نے کبھی پھٹا ہے، نہ اونٹنی ہے، خشک پہاڑ ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزے کے مطابق اونٹنی پہاڑ سے نکالے۔ اب یہ کیسے نکلی؟ ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں، کوئی وہاں پہ چٹان ہے، وہاں کوئی نشان بھی بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ پھٹا ہے، یہ بات ایسے فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھٹا تھا اور وہاں سے اونٹنی نکلی، آج اس کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نکلی ہے تو نکلی ہے۔ تو بطور معجزے کے اونٹنی وہاں سے نکلی۔ اب معجزہ بھی تھا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پھر آزمائش بھی کرنی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کھاتی پیتی بہت تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھیت بہت زیادہ دیے تھے، اناج باغات بہت زیادہ دیے تھے۔ اب وہ باغ کی طرف منہ کرتی تو کافی سارا باغ کھا جاتی، کھیتی کی طرف منہ کرتی تو کافی ساری کھیتی کھا جاتی، اور پانی کی طرف منہ کرتی تو چشمے کا سارا پانی پی جاتی۔ اب انہیں مسئلہ ہونے لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو کھا پی بہت جاتی ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ مسند حاکم کی حدیث ہے کہ جس دن یہ پانی پیتی تھی نا، جتنا پانی پیتی تھی اتنا یہ دودھ بھی اس کا دھوتے تھے۔ اگر پورے ایک چشمے کا یہ اس نے پانی پیا ہے تو چشمے کے برابر یہ دودھ دھو لیتے، تو فائدہ بھی تو اتنا دے ہی رہی تھی وہ۔ اگر وہ کھا زیادہ رہی تھی، پی زیادہ رہی تھی، تو فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ دے رہی تھی، لیکن ان سے فائدہ، نعمت جو اللہ دے رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ایک چیز میں جو نقصان ہے، نقصان کے اندر جو نعمت ہوتی ہے، ہمیں نعمت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اتنا نقصان کر رہی ہے ہمارا، تو ایسا کریں ہم اسے جو ہے نا وہ تباہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر کو حکم دیا کہ انہیں کہو فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تأکل فی ارض اللہ، کھیت تمہارا ضرور ہے لیکن زمین تو اللہ کی ہے نا، جہاں سے مرضی کھائے پیے۔ اب یہ موت پڑتی تھی کہ یہ کیوں ہمارے کھیت سے کھاتی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ جو بھی اس کو چھوئے گا نا اسے عذاب ملے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو چھوئے گا عذاب ملے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نُوحٍ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عاد، کہ قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اوپر ٹھہرایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اب یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دی تھیں، ایک تو طاقتور بڑے تھے، دوسرا انہوں نے سوچا کہ ہم مکان بناتے ہیں، عام مکان جس طرح ہم بناتے ہیں، یہ ہمارے مکان بھی زیادہ سے زیادہ کچھ 100 سال تک ان کی لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی عمریں تقریباً 300 سے 600 سال کے لگ بھگ ان کی عمریں تھیں۔ اب ان میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں 2 2 3 3 مرتبہ 4 4 مرتبہ مکان بناتا تھا۔ انہوں نے سوچا ہم ایسا کریں کہ ہم پہاڑوں کو تراشیں، اتنی طاقتور ترین قوم کے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے مکان بنانے شروع کر دیے۔ اور دوسری بات ان کے ذہن میں یہ بھی تھی کہ قوم عاد جو تھی، ہم سے پہلی قوم تھی، وہ ہوا کے ذریعے تباہ ہوئی، تو ہم پہاڑ کو تراشتے ہیں، ہوا آئے گی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتخذون من سہول ہموار زمین کو، ہموار زمین پر بھی بڑے بڑے قصر بناتے تھے، محل بناتے تھے، وتنحتون الجبال بیوتا، اور یہ پہاڑوں کو بھی تراش کر محل بناتے تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایک ہنر ہے نا، ہنر انسان کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، ہمارے پاس بھی اگر کوئی ہنر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ مت کہا کرے کہ میں نے یہ سیکھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ، کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش رہے ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، تو پھر یہ طاقت بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ زمین پہ اکڑ کے چل دیتے ہو، ہم نے پہاڑوں کو تراش لیا، اب ہمیں کون پکڑے گا؟ اب اللہ بھی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے نہیں پکڑ سکتا، پہاڑوں کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہرحال انسان کی اکڑ، تکبر، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے قوم سمود تباہ ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔